نہ جماعت کا طریقہ کار سنت نبوی پہ ہے، نہ جماعت کے اکابرین کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پہ جو اتارا وہ ہے۔ بہت سو کو لگے گا کہ کیا بولتے بولتے ایسے بھی الفاظ آپ نے بول دیے، ہم پر بھی آ گئے۔ میں نے سب سے پہلے اسی وجہ سے تمہید باندھی، غلطی کو ہم غلطی ہی کہیں گے، خواہ وہ کتنے کارنامے انجام کیوں نہ دے دیں۔ غلطی کارناموں کی وجہ سے صحیح نہیں ہو سکتی، اور صحیح کو ہم صحیح ہی کہیں گے، خواہ اس کے اندر کتنی غلطیاں کیوں نہ آ جائے۔ بعض اصلاحات ہوئی جماعت اسلامی سے، لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ تھا کہ عقیدے میں کھوٹ ہوئی اور اقلیت پرستی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ اور اصول یہی ہے کہ بڑا ہو کہ چھوٹا، غلطی کو غلطی بولو، سچ کو سچ بولو۔ ایک غلطی کی وجہ سے پورے ان کے کارنامے کیا ہیں انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے کسی غلطی کو ہم یہ غلطی نہیں ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ کہنا ہمیں انصاف کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، حق کے بھی خلاف ہے، خواہ اس سے لوگ سمجھیں کہ ان کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، اتنے بڑے شخصیات پہ زبان کھولا ہے۔ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ شخصیات پہ زبان کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو گرانا چاہتے ہیں، یا ہم ان پہ طنز کرنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ان سب سے بڑا سمجھنے والا ہوں، نعوذ باللہ۔ نہیں، ہمارا صرف دعویٰ یہ ہے کہ جہاں غلطی ہوئی اس غلطی کو غلطی کہیں گے، اور جہاں صحیح رہے اس صحیح کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور میزان قائم کریں گے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ فہم صحابہ کو۔ انہی حالات میں بہت سے اللہ کے بندوں نے کوششیں کی کہ اس امت کو اٹھایا جائے، اس امت کو پھر سے کیا ہے زندہ کیا جائے، اس امت کے اندر پھر سے کیا ہے وہی نغمہ پھونکا جائے جو توحید کا لا الہ الا اللہ کا نغمہ تھا۔ ان میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، ان میں صحیح طور پر اللہ کی دعوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بلانے والے بھی تھے، اور اس سے بہت سی لغزشیں ہونے والی بھی تھی۔ بہت سے ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے توحید کا تو نعرہ لگایا لیکن کتاب و سنت پہ قائم نہ رہ سکے، بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے توحید کا نعرہ لگایا لیکن رسول اور منہج صحابہ پر قائم نہ ہوئے، عقائد پر غلطیاں ہوئی۔ اور ان سب لوگوں میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کل دنیا کے اس وقت کی انسانوں پر اپنی دھاک بٹھائی۔ بعض معاملات ان کے ممتاز تھے لیکن بعض معاملات ان کے غلط تھے، اور اصول یہی ہے کہ بڑا ہو کہ چھوٹا، غلطی کو غلطی بولو، سچ کو سچ بولو۔ ایک غلطی کی وجہ سے پورے ان کے کارنامے کیا ہیں انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے کسی غلطی کو ہم یہ غلطی نہیں ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ کہنا ہمیں انصاف کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، حق کے بھی خلاف ہے۔ آج میں ایسی ہی آپ کے سامنے چند شخصیات، چند تحریکات لے آیا ہوں جس کا آج کا عنوان ہمارا بنے گا شخصیات و تحریکات کا فتنہ۔ کل میں نے تحریکات کے فتنے میں بہت سے تحریکیں میرے ذہن میں تھی کہ میں اشارہ کر دوں کہ یہ یا کہاں کہاں پھسلے، کہاں کہاں انہوں نے کیا ٹھوکر کھائی، کہاں کہاں باطل کا شکار ہوئے، لیکن میں صرف آپ کے سامنے ایک تحریک کے بارے میں کچھ باتیں رکھ سکا، وہ بھی مکمل نہیں، لیکن میں اس حد تک آپ کو خاکہ دے دیا کہ جو عام طور پر انہی کو اسلامی لحاظ سے پرفیکٹ مسلمان سمجھا جاتا ہے، بات یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر چند کام اچھے ہیں لیکن سب سے زیادہ عقیدے کا بگاڑ ہے، صوفیت ہے ان کے اندر، اور ہماؤس کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہے، اور یہی چیز ان کے بڑوں کا بھی اقرار تھا۔ تو اس حیثیت سے نہ طریقہ کار سنت نبوی پہ آیا، نہ جماعت کا طریقہ کار سنت نبوی پہ ہے، نہ جماعت کے اکابرین کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پہ جو اتارا وہ ہے۔ تو اس کے بعد انہی ماحول میں جو کل میں گفتگو کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 1857 to 1947 90 سال کا عرصہ جس میں یہاں پر انگریز پوری طرح چھا چکے تھے،
یہ پورے تحریکات اور شخصیات کے بلند ہونے کا موقع بھی وہی ہے جہاں پر ہم نے سمجھ لیا کسی خاص طبقے سے ہیں، کسی خاص جماعت سے ہیں، کسی خاص کو بڑے مان چکے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یوں گھٹ ہو گیا کہ وہ غلطی ہی نہیں کر سکتے، بس ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے جاؤ۔ وہ سیاہ کو سفید کہیں تو ہم کہیں گے سفید ہے، وہ سفید کو سیاہ بولیں تو ہم کہیں گے سیاہ ہے۔ یہ اندھی تقلید، یہ اندھے طور پر کیا ہے شخصیت پرستی کا رواج ہمارے مسلمانوں میں ہوا، اور تحریکات اس کو اپنے لپیٹ میں لی، جن میں سے وہی دور کے بہت سے تحریکات ہیں جو عالم اسلام میں چھائے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ غلطی کو غلطی کہیں گے، خواہ ان کے کارناموں کی وجہ سے غلطی نظر انداز نہیں ہوگی، اور غلطی کی وجہ سے کلی طور پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا۔ جہاں کام ہوا، جہاں کچھ اچھی باتیں ہوئی، معاشرے میں تبدیلی آئی، لیکن وہاں پر جو غلطی ہوئی جس کو نظر انداز کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کو سب سے پہلے اہمیت دو، ہماری جماعت کی طرف کوئی غلطی منسوب نہ کرو، یہ چیز نہیں ہوگی۔ سوائے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، رسول کی سنت ہے، اور صحابہ کا فہم ہے، جیسے انہوں نے سمجھا۔ یہ تین چیزیں اتھارٹی ہیں، اور یہ اتھارٹی قرآن و سنت سے ثابت اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی جیسے بھی کہا، پوری حکومت نہیں بلکہ عالم اسلام خود مان لے، تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ جس میں غلطی کی ہے وہ غلطی ہے، جس میں انہوں نے نیکی صحیح راہ پر رہے وہ صحیح راہ پہ ہے، خواہ اس سے لوگ سمجھیں کہ ان کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، اتنے بڑے شخصیات پہ زبان کھولا ہے۔ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ شخصیات پہ زبان کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو گرانا چاہتے ہیں، یا ہم ان پہ طنز کرنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ان سب سے بڑا سمجھنے والا ہوں، نعوذ باللہ۔ نہیں، ہمارا صرف دعویٰ یہ ہے کہ جہاں غلطی ہوئی اس غلطی کو غلطی کہیں گے، اور جہاں صحیح رہے اس صحیح کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور میزان قائم کریں گے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ فہم صحابہ کو۔ ہم بڑے نہیں، ہم کہتے کہ کتاب اللہ تم سے بڑی ہے، سنت رسول اللہ تمہاری شخصیت سے بڑی ہے، فہم صحابہ نے جیسے سمجھا وہ آپ سے بڑی ہے۔ اگر ان تناظر میں آپ دیکھیں کہ ان تین اصولوں پر غلطی ہے تو وہ غلطی ہے، اس کا مطلب میں بڑا نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس راہ میں آنے والے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ غلطی ہے تو غلطی مانو، اگر ان تینوں کے اندر آپ کو کوئی صحیح چیز مل جائے اور ہم اس کو صحیح کہیں تو یہ دراصل کیا ہے، حق والی بات کو مان لینے کے برابر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہندوستان کے اندر مولانا الیاس نے اپنی حیثیت سے تحریک شروع کی تبلیغی جماعت کے نام سے، اور انہوں نے محنتیں شروع کی کہ لوگوں کو ادھر سے لائیں ادھر لے کے جائیں، کہیں کہیں تبلیغ کریں، لیکن سب سے بڑی بھول اور چوک جو ہوئی وہ کیا؟ توحید کا بلانا نہیں تھا، توحید کا بلانا نہیں تھا، عبادات کا بلانا تھا، جو کہ سنت رسول سے ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسرے اکابرین اور یہ خود وہی معاملات میں ملوث تھے جو کہ عقائد کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ بنے۔ تصوف، اللہ کے رسول کا مشاہدہ کر لینا، ڈائریکٹ باتیں ہو جانا، مراقبوں میں رہنا، درگاہوں اور قبروں کے پاس جا کے کیا ہے زیارتیں کرنا، آنکھیں بند بند کر کے وہاں پر دن رات گزارنا، ان سے فیوز حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی رہی، جس کی وجہ سے صحیح عقیدہ ان کو معلوم نہ ہو سکا، اور اس کے اوپر سب سے بڑا اور زیادہ جلتی پہ تیل کا کام جو کرنا ہے نا، جو محاورہ ہے جلتی پہ تیل کا کام، جلتا ہوا ہے اور اس کے اوپر اور تیل ڈالو تو بھڑکے گا۔ تو اسی طرح معاملہ ہوا، جو شیخ الحدیث محمد زکریا کاندہلوی آئے اور انہوں نے کتاب لکھی جو کہ کیا ہے فضائل اعمال، لیکن بعد میں اس کا نام ہی پڑ گیا تبلیغی نصاب، اور اس میں انہوں نے باطل عقائد کی اتنی چیزیں لائی کہ مسلم امہ انہی قصے کہانیوں میں کھو کے رہ گئی۔ جس نصاب کو انہوں نے کیا ہے اپنے سینے سے لپٹایا، قرآن کو اس طرح نہیں رکھا،
حتیٰ کہ کئی ایسے مساجد ہیں جہاں پر بعد نماز فجر قرآن پڑھنے کا درس تھا تو اس کو رکوایا گیا اور باقاعدہ فضائل اعمال کا درس شروع ہوا بہت سی جگہ. تو انہوں نے سمجھا کہ قرآن سے بھی افضل تر کتاب ہے, قرآن سے بھی فضیلت والی کتاب ہے. تو اس کتاب نے تبلیغ کے اندر جو کام کیا اس کا ثمرہ یہ ملا کہ عقائد چوپٹ ہو کے رہ گئے, معاملات کوئی نہیں جانتا, صرف فضائل پہ زندگی گزارنے والا, اور وہ جس کے عقائد کی کوئی اہمیت, رب العالمین کی کوئی معرفت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہ رہی, بس چند رسوم رہ گئے کہ اس شکل کے بن جاؤ تمہیں یہ نام دے دیا جائے گا. تو اس کے بارے میں تفصیلات میں نے رکھی. دوسرا جو سب سے بڑا عرب دنیا میں اور غیر عرب دنیا میں دو تحریکیں تھی جو چھائی اور آج بھی چھائی ہوئی ہیں. ایک تحریک جماعت اسلامی ہے. بہت سو کو لگے گا کہ کیا بولتے بولتے ایسے بھی الفاظ آپ نے بول دیے, ہم پر بھی آ گئے. میں نے سب سے پہلے اسی وجہ سے تمہید باندھی. غلطی کو ہم غلطی ہی کہیں گے, خواہ وہ کتنے کارنامے انجام کیوں نہ دے دیں. غلطی کارناموں کی وجہ سے صحیح نہیں ہو سکتی, اور صحیح کو ہم صحیح ہی کہیں گے خواہ اس کے اندر کتنی غلطیاں کیوں نہ آ جائے. بعض اصلاحات ہوئی جماعت اسلامی سے, لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ تھا کہ عقیدے میں کھوٹ ہوئی اور اقلیت پرستی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی. عالم اسلام کے ایشیائی ممالک میں یعنی غیر عرب میں تحریک اسلامی جماعت اسلامی پھیلی اور عربوں کے اندر اخوان المسلمین پھیلی. یہ دونوں کا زمانہ قریب قریب وہی زمانہ ہے, دونوں کی تاسیس بھی قریب قریب وہی زمانہ ہے, اور دونوں نے جو بانیین تحریک ہیں وہ بھی قریب قریب ایک دوسرے سے بڑے متاثر ہیں. جو آج دنیا میں تقریباً لوگ چھائے ہوئے ہیں, یا تو آپ دیکھیں گے عرب دنیا میں انقلابی تحریکوں میں اخوانیت پھیلی ہوئی ہے, اخوان المسلمون جو ہیں, اور ادھر ایشیائی ممالک میں جماعت اسلامی پھیلی ہوئی ہے تحریک کے اعتبار سے. اب ان کے بارے میں چند تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھوں, پھر اس کے بعد ہم اس پہ کیوں گفتگو کیے اور فتنوں کے اندر کیوں اس کو شمار کیا. میں انصاف کے ساتھ بتاؤں گا, دلائل کے ساتھ. کوئی بھی ہے, کوئی تحریک سے تعلق رکھنے والا ہے جس کو برا لگ رہا ہے کہ ہماری تحریک پہ کیوں بولتا ہے, تو یاد رکھیے ہمیں تحریک پہ نہیں بولنا تھا, ہمیں حق و باطل کو واضح کرنا تھا. حق حق ہے, باطل باطل ہے, خواہ وہ کتنے ہی طور پر آپ چھپا لو, ہم کو بولنا ہی ہے. سب سے پہلی چیز جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے قائم کی, اور مولانا مودودی پیدائش کے اعتبار سے ہندوستان کے حیدرآباد کے ہیں, جبکہ غیر منقسم ہندوستان تھا. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کا کوئی حصہ اور سری لنکا کو سے سب مل کے جو الہند تھا, اس وقت کے زمانے کی بات ہے کہ وہ آج کے حیدرآباد جو ہے اس حیدرآباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے, اور سن پیدائش 1903 ہے. 1903 میں یہ شخصیت پیدا ہوتی ہے, اور یہ وہ زمانہ ہے جب پورا کنٹرول انگریزوں کے ہاتھ میں تھا, اور یہ مصلح بن کے اٹھے. انہوں نے اپنے آپ سے مطالعہ کیا, اپنی زندگی اپنی آپ بیتی کے اندر خود لکھتے ہیں. نعیم صدیقی نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے المودودی. اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر پوری ہسٹری لکھی ہے, اور اسی طرح خود مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اپنی کتاب جو کہ سوانح حیات کے طور پر ہے, اور دوسروں کئیوں نے لکھا, اور میں نے ان سب کتابوں کو باقاعدہ مطالعہ کر کے آیا. ایک شخص ایک کارواں ان کے حیات زندگی پر بڑی مکمل کتاب ہے جو لکھی گئی, یہ سب کتابیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت مسلمان دنیاوی طور پر اور دینی طور پر دونوں میں کیا ہے پست تھے. اور جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والا معاملہ جو تھا وہ لامذہبیت تھا. یہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں, میں کمیونسٹ تھا, میں کسی کو نہیں مانتا تھا, میں سب سے مبرہ ہو کے پھر سے
جو باپ دادا کا دین ہمارے خاندان میں چلا آ رہا تھا، جس طرح کی باتیں ہمارے خاندان میں مشہور تھی، جو معاملات ہمارے اوپر کیا لاگو کیے گئے تھے، ہمارا گھرانہ مذہبی گھرانہ تھا، حنفیت سے متاثر گھرانہ تھا، وہی فاتحہ درود کا معاملہ تھا. تو میں جب ہوش سنبھالا تو ان سب کو پرکھنے کے لیے گویا کہ ایک عصر نو طور پر میں سب سے کٹا، لا مذہبیت ہو گیا. یعنی جس طرح ملحد ہوتا ہے اس طرح اپنے آپ کو بالکل خالی ذہن کر لیا. پھر میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، پھر احادیث کا مطالعہ کیا، پھر اسلام کا مطالعہ کیا، ایسے جیسا کہ ایک ریسرچ اسکالر کیا ہے مطالعہ کرتا ہے. پھر میں نے جو سمجھا اسلام کو، پھر نئے سرے سے میں مسلمان ہوا گویا کہ. پھر اس کے لیے میں نے کمر ہمت باندھی کہ میں اس دعوت کو آگے لے جاؤں گا. اور انہوں نے اس وقت پرچہ نکالا. وہ زمانے میں پرچے اور مجلات اس کا بہت زور تھا. آج پرنٹ میڈیا کا زمانہ گیا، اب جو میڈیا ہے وہ دوسرا میڈیا ہے، لیکن وہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا. لکھت کی سب سے بڑی ویلیو تھی. اگر کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے رسالہ پیپر نکالنا ضروری تھا. آج پیپر کوئی پڑھتا نہیں، پرنٹ میڈیا کا زمانہ جا رہا ہے، لیکن وہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے جرائد پر، رسالوں پر توجہ دی اور انہوں نے کام کا آغاز کیا. ترجمان ان کا ایک پرچہ نکلتا تھا جس میں انہوں نے امت کو پکارا، کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ قرآن سے تمسک اختیار کرو، حدیث کے قریب آؤ. اور اس معاملے میں بڑے بڑے فتنے جو اٹھے تھے، خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے انگریزی اداروں میں پڑھ کے ملحد ہو گئے تھے، لامذہبیت اختیار کر گئے تھے، سائنس اور انگریز سے متاثر ہو کے اسلام کو بالکل نظر انداز کر دیے تھے، ایسے لاکھوں عقل پرستوں کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی. کیوں؟ یہ دراصل اسی منزل سے گزر کے آئے تھے، ان پر بھی وہی مرحلہ اٹھا تھا. تو اس حیثیت سے سب سے بڑا کام عقل پرستوں کا اور ان لوگوں پر ہوا جو انگریزوں سے متاثر اور انگریز کالجز جو قائم کیے تھے اس وقت، ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے. اور جو جدید طبقہ اس وقت کا نیا طبقہ تھا، ان کو اپیل کرنے والا انداز میں اگر کسی نے لکھا تو وہ مولانا مودودی نے لکھا. یہ ان کا اپنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. پھر اس کے بعد آگے چلو، انہوں نے اعلان کیا پرچوں میں کہ ہمیں کام کرنے کے لیے ایک بہت اہم قوت درکار ہے، ایک جماعت درکار ہے. تو اس جماعت کی تاسیس 1941 میں لاہور میں قائم کی گئی، جبکہ لاہور ہندوستان ہی کا حصہ تھا اس وقت. 47 میں الگ ہوا ہی پاکستان ہے، لیکن اس وقت انڈیائی کا ایک حصہ تھا، لیکن اب لاہور پاکستان میں ہے. تو یہاں پر 75 افراد، 75 لوگ جو بڑے بڑے اداروں کے اس وقت کے بڑے لیڈروں کی حیثیت سے مانے جاتے تھے، یہ لوگ شامل ہوئے اور ان سب سے معاہدہ ہوا. بلکہ بیت کی تاسیس یا جماعت کی تاسیس اس بنیاد پر رکھی گئی کہ ہر آدمی آ کے عصر نو کلمہ توحید پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. نئے سرے سے گویا میں مسلمان ہو رہا ہوں اور میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت دوں گا. اس حیثیت سے یہ جماعت فارم ہوئی جو جماعت اسلامی کے نام سے پہلے وجود میں آئی 1941. بانی مبانی کون ہے؟ مولانا مودودی، جن کا اصل نام سید ابو الاعلی مودودی ہے. اعلی اللہ کا نام ہے، ابو الاعلی تو معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا باپ. تو معنی کچھ غلط نکلتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نام کیسے بھی ہو سکتا ہے. وہ نام کی حیثیت سے تھا، جیسا کہ ابو ہریرہ ہیں، بلی کا باپ. کوئی انسان بلی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس معاملے میں ہم وہ نہیں ہے کہ جا بجا خامخواہ تشدد، خامخواہ کس کریں، خامخواہ طنز کریں. ہمیں صرف اس سے بات کرنی ہے جہاں منہج سے ہٹے، جہاں عقائد میں بگاڑ آیا. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ یہ دراصل بانی مبانی تھے اور انہوں نے کریٹ کی تھی اس جماعت کو. اور جماعت کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ تھا، ایک لفظ جو جاری کیا گیا، وہ لفظ تھا اقامت دین، دین کو کھڑا کرنا.
ہم یہیں اسی پر گفتگو کریں گے۔ کوئی بھی جماعت کا مقصد اقامت دین کبھی نہیں ہوا اسلاف میں۔ جماعت کی بنیاد اور دعوت کا مقصد ہوتا ہے توحید کی طرف بلانا۔ سب سے بہتر جماعت کس کی جماعت؟ کس کی جماعت؟ انبیاء کی جماعت۔ اس سے بہتر کوئی دنیا میں جماعت ہے؟ نہیں۔ اب اس انبیاء کی جماعت کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا ہے سورہ نحل میں؟ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ان رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ ایک کی عبادت کرو، بتوں کی گندگی سے الگ رہو، طاغوت سے بچو۔ اللہ کی طرف بلانا یہی انبیاء کی دعوت رہی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہود علیہ السلام کو ہم نے عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ مدین کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو۔ ہر رسول، ہر نبی جو آیا اس کی دعوت ایک تھی، اس کا کلمہ ایک تھا، اس کا مرکزی نقطہ ایک تھا، وہ تھا اللہ ایک کی دعوت کی طرف بلاؤ۔ اقامت فی الدین کا لفظ ہی یہ اصحاب فہم سلف سے ہٹی ہوئی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ دین کو کھڑا کرنا ہے، مطلب حکومت قائم کرنا ہے اسلامی۔ حکومت اسلامی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، جو توحید پہ کامزن ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے۔ یہ نہیں توحید پر جب متحد ہو جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی حکومت الہیہ قائم کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے پہلے یہ نہیں کہا کہ آؤ لوگو ایک حکومت قائم کریں گے، کہا کہ پہلے اللہ ایک کو مانو۔ جب اللہ ایک کو ماننے والوں کی ایک جماعت فارم ہو گئی تو مدینے میں حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن اسلامی حکومت کی طرف دعوت دینا یہ نہ کبھی کسی نبی کا کام رہا، نہ کسی اسلاف میں سے کسی ایک سلف کا کام رہا۔ یہاں سے منہج کی تبدیلی شروع ہو گئی۔ یہاں جس منہج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا تھا، ہم کو چھوڑا تھا، اس منہج سے باقاعدہ طور پر روگردانی ہوئی۔ لوگ سمجھے کہ اصل دین کا کام کیا ہے؟ حکومت الہیہ قائم کرنا ہے۔ حکومت الہیہ قائم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اسلام کے تمام باتیں جو ہیں وہ سب رکھو ایک طرف، گویا کہ مکی زندگی ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، احادیث کا کوئی انکار کرتا ہے تو کرے، پہلے مسلمان تو ہے تو اندر لاؤ، میجارٹی بتاؤ تو حکومت قائم ہوگی، تو ہم میجارٹی پہ کام کریں گے۔ کوئی اور فرقہ ہے تو مسئلہ نہیں جی، ان کو بھی لاؤ اندر، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، اس کا معاملہ بگڑا ہوا ہو، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا، اگر ہم اس سے بحث نہیں کرتے بھائی، ہمیں تو کیا حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، ہم کو تو میجارٹی بتلانا ہے، ہم کو فلاں کرنا ہے۔ تو اس میں انہوں نے سب سے بڑی کیا ہے کوتاہی جو ہوئی وہ توحید کی طرف دعوت دینے کی تھی، تو یہاں پر اس معاملے میں بالکل ہی ٹرن ہو گیا مسئلہ، حکومت کی طرف دعوت دینی شروع ہو گئی، جس کے لحاظ سے آگے چل کے معاملہ کیا ہوا؟ پاکستان قائم ہوا، تو پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے اعلان کے طور پر انہوں نے جد و جہد کی، تو سب سے پہلے 1948 میں ایک مرتبہ جیل جانا ہوا، اور بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے لیے انہوں نے جیل برداشت کی۔ ہو سکتا ہے نیک نیت رکھنے والے ہوں، لیکن اصل میں یہ طریقہ کار یہ بالکل غلط تھا کہ آپ حکومت کی پکار لگائیں۔ نہ اسلاف میں کوئی پکارا، نہ اصحاب رسول اللہ کا منہج تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، نہ پچھلے رسولوں کا کسی منہج تھا کہ کوئی آئے حکومت کی طرف بلائے کہ ہمیں حکومت قائم کرنا ہے، خلافت قائم کرنا ہے۔ اسی طرح کے کیا ہیں، بہت سے یہ شجر ہے تو پیڑ پودے بھی نکلے بہت سے، جو حزب التحریر ہے لندن وغیرہ میں، یورپین ممالک میں بہت کیا ہے اس کا کام ہو رہا ہے، وہ خلافت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے خلیفہ بنانا ہے، اور ہم خلیفہ بنا چکے ہیں، ہمارے خلیفے پہ بیعت کر لو۔ کون ہے خلیفہ؟ نہیں معلوم، کہاں ہے نہیں معلوم، کیا کرتا ہے نہیں معلوم، کرنا کیا ہے نہیں معلوم۔
پھر کس وجہ سے بلاتے ہو؟ ہم خلافت کی دعوت دے کے پرانی خلافت لانا چاہتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں بدبختو یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس نے کیا؟ کون سے صحابی نے کیا؟ کون سے رسول نے کیا؟ کون سا رسول تھا جو خلافت کی دعوت دیا؟ دعوت اللہ کی ہوتی ہے، توحید کی ہوتی ہے، خلافت کی نہیں، حکومت کی نہیں۔ یہاں معاملہ پھسلا، یہاں معاملہ پھسلا، اور بہت سے نوجوان اسی وجہ سے گمراہی میں پڑے۔ یہ داعش کا فتنہ بھی وہی فتنہ ہے۔ آج جو داعش ہے، آج ہمارے لحاظ سے ایک سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے، ایک سب سے بڑا زخم بن چکا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اور اس میں داعش نے جو کام کیا، جس میں نوجوان سپورٹ کیے، یہ گمراہی کی وجہ سے کہ اس نے علل اعلان کہہ دیا کہ اچانک ہم خلیفہ چن چکے ہیں، اگر خلافت کو باقی رکھنا ہے اور تم مسلمان ہو تو آؤ ہمارا ساتھ دو۔ اور چند نوجوانوں نے اس بہکاوے میں آئے اور چلے گئے، اور بعضوں میں کیا ہے، بہت سی کیا ہے ایسے معاملات ہوئے کہ گھر گھر کے خاندان برباد ہو کے رہ گئے۔ حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کس رسول نے خلافت کی دعوت دی، کس رسول نے حکومت کی دعوت دی، کس رسول نے کیا ہے خلافت اسلامیہ کا نعرہ لگایا؟ کوئی رسول نہیں۔ بلاوا اور دعوت توحید کی ہوتی ہے۔ جب اس کے افراد متحد ہوتے ہیں تو حکومت کے اسباب بنتے ہیں۔ بالکل وہی طرز جو نبی کا طرز ہے۔ نبی کے طرز سے تم ہٹ کے لاکھ کوششیں کر لو، غلطی ہے تو غلطی ہی ہے، وہ نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہیں پر غلطی ہوئی، اور یہ جماعت اسلامی اس نظریے پر فوکس کی کہ ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، تو سب سے بڑا اہم اور سب سے بڑا وہ مسئلہ جو کہ امت مسلمہ کو ضروری تھا، اس سے ان لوگوں نے روگردانی کی، تساہل کیا۔ وہ کیا تھا؟ توحید کمزور پڑ گئی، توحید کمزور پڑ گئی۔ حالانکہ نعرہ ان کا بھی توحیدی تھا، شروع میں ان کا بھی صوفیت کے خلاف ہی نعرہ تھا، ان کا بھی دیوبندیت سے پرابلم تھا، اسی وجہ سے انہوں نے آواز لگائی، لیکن پھر وہی جا کے ٹھہرے جہاں ان کا معاملہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں ان کی تفہیم القرآن بہت مشہور کتاب ہے، جو قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھا مولانا مودودی نے، اور وہ تفسیر اتنی عام ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں موجود تھی۔ آج کل کیا ہے، کتابوں کا ذوق نہیں ہے، ورنہ تو پرانے ہر گھر میں موجود ہوتی تھی اور اس کا درس ہوتا تھا۔ تفہیم میں کئی جگہ غلطیاں ہیں جو کہ تصوف کی وجہ سے آئی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات رات لے گیا، اپنے بندے کو رات رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، پھر وہاں سے اسرا ہوا۔ تو وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے۔ کیا عقیدہ ہوا؟ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ لے گیا، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ وہی تصوف کا عقیدہ، وہی تعویلات، وہی اللہ کے صفات میں کھلواڑ۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا، اسرا بعبدہ، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، پھر کہاں گئے؟ کہیں بھی نہیں گئے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیا، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ جس تصوف کے خلاف اٹھ کے انہوں نے نعرہ لگایا تھا، جس کے لیے جماعت بنائی تھی، لیکن جب حکومت کا منظر سامنے تھا تو عقائد کمزور ہوتے چلے گئے، عقائد کے معنی کمزور ہوتے چلے گئے، حق معرفت ادا نہ ہوا، عقائد کی بنیادی باتیں صحیح طور پر نہ سمجھ سکے، بلکہ پورا نظام، چار اصطلاحات، ان کی بہت پرانی کتاب ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سیام ہو، روزہ ہو، یہ سب ٹریننگ اصل میں کس واسطے ہے؟ ملٹری ٹریننگ ہے، حکومت قائم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔
حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا. نماز تو اللہ کی عبادت ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم اٹھتے ہیں جھکتے ہیں ایک ہی امام کی بات مانتے ہیں، یہ گویا کہ اللہ کیا ہے جہاد کی ٹریننگ دے رہا ہے کہ کیسے کمانڈر کی بات ماننا. امام اللہ اکبر بولے تو جھکنا، سمع اللہ لمن حمدہ بولے تو اٹھنا، یہ سب کیا ہے ملٹری ٹریننگ ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے. تو یہ صحیح فلسفہ ہے؟ اللہ کے رسول نے جس کو عبادت کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے کہا کہ یہ حق ہے تمہارا. اگر کوئی بیٹھک اٹھک صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں ملٹری ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں اس واسطے نماز پڑھتا ہوں ورنہ تو مجھے کوئی عبادت سے لگاؤ نہیں، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. لیکن انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے 4 اصطلاحات، کتاب ابھی بھی ملتی ہیں، بنیادی 4 اصطلاحات: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ چاروں دراصل حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا. کیوں؟ فوکس صرف وہی رہا کہ حکومت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے. ارے بھائی حکومت قائم نہیں ہو رہی نا، تب تک کیا کرو گے؟ ارے تب تک جیسے چاہے بھی زندگی گزار لو جی، کوئی مسئلہ نہیں. داڑھی کے متعلق پوچھا گیا کیا کرنا ہے؟ ارے عرف عام میں جو داڑھی کہتے ہیں رکھ لو بھائی، 1 نمبر کی ڈال لو، آدھے نمبر کی ڈال لو، آدھا شیو آدھا رکھ لو. جماعت اسلامی والوں کو دیکھ لو، اب حق جب بولنے کا آتا ہے تو بولنا ہی پڑتا ہے. سب ٹرم، چاند کی داڑھی سورج کی داڑھی رکھے ہوئے ہوں گے. ہاں، کوئی سنت رسول کی داڑھی نہیں رکھتا. کیوں؟ ان کے بانی جو تھے انہوں نے اسے تساہل کے ساتھ چھوڑ دیا، کہا کہ یہ سب بات کی باتیں ہیں، جب حکومت قائم ہوگی نا تب دیکھیں گے ہم کتنی داڑھی رکھنا کتنی نہیں رکھنا. حالانکہ خود تو رکھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے مولانا مودودی کی داڑھی، آپ کوئی بھی تصویر اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے کیا ہے ان کے ایک ایک صفحے کو کھنگالا ہے. میں ایسے ہی نہیں بات کر رہا ہوں، سطحی باتیں نہیں ہے میری. لیکن جس جماعت کو فارم کیا، جن بنیادوں پر فارم کیا، ویسے ہی لوگ بنے. ان کے ہاں عمومی طور پر پینٹ جھاڑتا ہوا ملے گا، بڑے بڑا رکن ہوگا، بڑے بڑا رکن ہوگا بڑے بڑے مجالس کا. اور رکن کیا ہے؟ اپنے حیثیت سے ٹخنے کے نیچے جھاڑتا ہوا پینٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے کے نیچے جس کا پیجامہ ہے وہ جہنم میں ہے. بولے کہ بھائی وہ سب سلطنت قائم ہونے کے بعد دیکھیں گے، چھوٹے موٹے باتوں کو لے کے کیا کرنا ہے. ان کی داڑھیوں کو دیکھو، کوئی سنت نبوی کی داڑھی والا نہیں ملے گا سوائے ان کے بڑے کے. بقیہ سب انجینئر ملیں گے، ڈاکٹر ملیں گے، عالم کوئی نہیں. وضع و قطع بالکل کیا انگریز کی انشرٹ، جھڑتا ہوا پینٹ، ٹائی، اور بریک نام کے لحاظ سے کیا ہے ہم بھی لولا کے شہیدہ میں نام بولتے ہو تو ویسا کیا ہے ہم بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، بلکہ 1% کی داڑھی. فوری فوکس کیا ہے؟ ہم حکومت قائم کریں گے. کہاں کی حکومت قائم کریں گے؟ بن کے کیا ہے تقریباً 41 to 2018 اٹھا لو، کتنے 60 سال ہونے کو آئے ہیں، کوئی حکومت قائم ہوئی نہیں. 60 سال سے ہی نہ رہے ہیں ہم کریں گے کریں گے کریں گے، باقی ہے کچھ نہیں. ہاں عربوں کو گالیاں دیں گے، یہ ضرور دیں گے، وہ کچھ کرتے نہیں، وہ کچھ کرتے نہیں. وہ جتنا بھی کرتے ہیں وہ اپنا جھڑتی جا کے دیں گے، تم اپنی جھڑتی دو. وہ حرمین شریفین مینٹین کرتے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہوئی. 1 پائی کا ڈونیشن نہیں، 1 پائی کا چندہ نہیں. میں ابھی کبھی بھی جاتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ حکومت بھی اللہ والی کیسی حکومت ہے. اگر وہ کیا ہے صرف دروازوں پر بھی ہنڈی لگا دے نا، دروازوں پر بھی، گیٹ کیسے بھی 100 کے قریب ہیں گیٹ حرم کے، دروازوں پر بھی ایک ہنڈی لگا دے، ایک چندے کے لیے بکیٹ رکھ دینا، لاکھ کے کروڑوں روپے جمع ہوں گے. ایک دن کے کروڑوں روپے جمع ہوں گے. لیکن 1 روپیہ آج تک گورنمنٹ لیتی نہیں حرم میں داخل ہونے کا یا نکلنے کا یا چندہ مانگنے کا. کوئی اعلان اب کبھی سنا ہے تم نے کہ جمعہ میں اعلان ہوتا ہو کہ حرم کے لیے چندہ دو؟ کوئی جانے والا آج تک سنا ہے؟ دونوں حرمین کا جو مینٹیننس ہے کروڑوں روپیے کا، جو مملکت سنبھالے ہوئی ہے، اور عجم سے کیا عرب سے بھی کچھ نہیں لیتی. خیر مجھے تعریف کرنا نہیں ہے، کسی کو گرانا نہیں ہے، کسی کو چڑھانا نہیں ہے، لیکن عام ایک فضا بن چکی ہے. وہ فضا کیا ہے؟ نعرہ تو یہ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں.
اور جہاں سچی کیا توحید ہے ان پہ نکیر کرو کہ یہ کیا جی کرتے، یہ کیا جی کرتے. ارے وہ تو کم از کم توحید پہ تو قائم ہے نا، تم کیا کرتے. اس حیثیت سے ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا ہوا کہ موحدین جو توحید پر کام کر رہے ہیں ان کو برملات نیچا کیا گیا، بتایا گیا تمہارا کام کچھ نہیں بھائی، تم کیا پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو، توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات، یہ کیا توحید توحید مگا کے رکھا ہے تم نے. اقامت دین پہ آؤ، دین قائم کرو. تو توحید کی اہمیت خود بخود گھڑ گئی، اقامت دین کا لفظ اوپر آ گیا، حالانکہ صریح غلطی تھی اور ہے. اور ان لوگوں کے اندر اسی طرح توحید بھی کیا ہے گھڑ گئی. توحید پہ نہ بیانات ہوتے، نہ توحید پہ کیا باتیں ہوتی، ہوتا تو کیا ہوتا، اقامت دین پہ بڑے بڑے کیا ہے فنکشنز ہوتے، بڑے بڑے کیا ہوتے ان کے جلسے ہوتے. اور یہ آگے چل کے کیا ہوا، مولانا مودودی جب پاکستان الگ ہوا تو وہ تو پاکستان چلے گئے، تو باقاعدہ طور پر پھر رجسٹر ہوئی جماعت اسلامی ہند کے نام سے. اور یہ ہند کے نام سے جب رجسٹر ہو گئی تو یہاں تو حکومت الہیہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں تو پہلے سے ہے. اس حکومت کو نکال کے کب حکومت لانا، حکومت الہیہ. تو کم از کم یہاں کی جو جماعت بنی بعد میں بدلنا چاہیے تاکہ ہمیں توحید پہ کام کرنا ہے، ہمیں ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے جو بانی کے ہاتھ سے ہو گئی. نہیں ہوا، اسی ڈگر پہ چلتے رہے اور ان کی شخصیت پرستی اس حد تک گھس گئی کہ انہوں نے جو صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہو گیا. پوری جماعت اور پورے احادیث اور قرآن سب ٹکرائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مولانا مودودی نے لکھ دیا ہے بالکل صحیح ہے. جہاں پر وہ حق کے ثواب کو پہنچے ہیں، جہاں پر انہوں نے لکھا ہے واقعتاً اس پہ ہم بھی مانتے ہیں صحیح لکھا ہے. بعض نادر موضوعات پہ ایسے لکھا ہے واقعتاً کوئی لکھنے والا نہیں تھا. احادیث کی حجیت پر کیا ہے، ایک کتاب ہے ان کی، وہ کتاب واقعتاً کیا ہے اپنے موضوع پر بہت بہترین کتاب ہے، ہم نے مانا. لیکن یہ بات نہیں کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہوئی، وہ گویا کہ کیا رسول تھے. ان کی سب سے بڑی غلطی کیا، کتابوں میں لکھنے میں ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس کتاب میں انہوں نے صحابہ پر باقاعدہ لعن طعن کیا ہے، باقاعدہ طور پر. جب امت نے بتایا کہ مودودی جب تھے زندہ اسی وقت بتایا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یہ تو کیا ہے پورا شیعہ کے لیے آپ نے راہ ہموار کر کے دے دی کہ شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کیا ہے ظالم ہیں، اور آپ نے بھی ثابت کر دیا صحابہ نے یہی کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. طبری میں ہے، ابن کثیر میں ہے، یہ روایت فلاں ہے، پورا 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 مواد صحابہ کے خلاف اکٹھا کر دیا جب ایک ہی کتاب کے اندر. لوگوں نے سمجھایا، بات نہ مانی گئی، اور آج تک کیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے ان کے خلافت و ملوکیت. جو اصحاب رسول اگر وہ پڑھ لے صحیح، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر وہ پڑھ لے کوئی نادان جس کو صحیح طور پر علم نہ ہو، صحابہ کا عقیدہ نہ ہو، پڑھ لے تو پڑھتے نکلتے ہی وہ صحابہ کو گالی دے گا. انہوں نے اتنی تنقید کی ہے اس میں، صحابہ یہ تھے وہ تھے، یہ تھے وہ تھے، دنیا آ گئی تھی، دنیا کی وجہ سے کیا ہے ان لوگوں کے اندر پرابلمز ہوئے تھے، لڑائیاں ہوئی تھی. اسی وجہ سے جب خلافت و ملوکیت لکھ لی، سنیوں نے اس کو کوئی اہمیت اور سنیوں کے پاس مقبول نہ ہوئی جتنا شیعوں کے پاس مقبول ہوئی. شیعہ ان کو سلام کرنے لگے، ان کے اسٹیجوں پہ بلانے لگے کہ آپ تو ہماری تائید کرتے، آپ سنی ہو کے جو لکھے ہیں نا، آپ ہم کو سر پہ بٹھاتے ہیں. ہم آپ کو سب سے زیادہ خوشی شیعوں کو ہوئی. وہ ہمارے کسی امام کو نہیں مانتے، کسی بڑے آدمی کو نہیں مانتے، لیکن یہ سچ بات ہے کسی کو مانتے ہیں تو مولانا مودودی کو مانتے ہیں. ان سے ہاتھ سے غلطی ہوئی وہاں پر، سب نے بتایا یہ غلطی ہے. یہ کون سی تحقیق ہے کہ آپ تحقیق کے نام پر یہ کہ پورے صحابہ کی غلطیوں کو لا کے جوڑ دے؟ حالانکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اگر غلطی بھی ہوئی تو اللہ معاف کر دیا ان کو. وہ سب معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں لیکن عدول ہیں. الصحابہ کلہم عدول و صدوق، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ عادل ہیں. وہ ان کی طرف سے روایت آ گئی تو محدثین کا، امام بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک سب کا متفقہ اصول یہی ہے کہ صحابہ روایت کرتے ہیں تو پھر صحابہ پہ سچ نہیں ہوتا.
دوسرا کسی کا نام آتا، محدثین پوچھتے یہ کون آدمی ہے، فلاں ہے، تو اس کی سیرت کیسی تھی، وہ کبھی جھوٹ بولا ہے تو نہیں لیتے. تحقیق ہوتی اس نام پر جو نام بھی حدیث میں متن میں جڑ جاتا سند میں، لیکن ایک شخصیت مستثنا ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے. اگر کوئی روایت کرے کہ میں صحابی سے روایت کر رہا ہوں، مجھے نام نہیں معلوم، تو محدثین کہتے ہیں صحابی پر کوئی چیز ہم نہیں کرتے، کوئی تحقیق نہیں کریں گے. صحابی کبھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہیں بولیں گے. الصحابۃ کلھم عدول وصدوق، یہ اصول ہے، اس اصول کو پامال کر دیا. حجیت حدیث ایک طرف لکھی، حدیث کا بول بالا ہوا، تو دوسری طرف کئی حدیث کا انکار کر دیا. کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. دجال کا انکار کر دیا، مہدی کا انکار کر دیا، عقائد میں بہت سی چیزوں پہ کیا ہے، انکار کر دیا. یہ سب وہ لوازمات ہیں جہاں کام کچھ ہوا، عقل پرستوں نے ٹرننگ پوائنٹ لیا، بہت سو نے کیا ہے الہاد کی طرف جانے والے توحید کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے. لیکن جس توحید کو اللہ کے رسول نے دیا، جو طریقہ ہمیں دیا، اس طریقے کو کیا ہے پامال کر دیا. اور اسی کا کیا ہے آج ثمرہ ہے. تو 50-60 سال سے نعرے لگا رہی ہے جماعت کہ ہم حکومت قائم کرو، حکومت قائم. حکومت تو کہیں قائم نہیں ہوئی، الٹا جو کچھ خمیازہ بھگتنا پڑا وہ کیا تھا، ان کے اندر سے حریت، ان کے اندر سے مساوات، ان کے اندر سے اطاعت، ان کے اندر سے اللہ کے رسول کی محبت، ان کے اندر سے کیا ہے شیعہ سے نفرت، توحید کا بول بالا، یہ سب کم ہوتا چلا گیا، کم ہوتا چلا گیا. سب سے زیادہ قریب ترین دوست ان کے شیعہ بن گئے. تو یہ معاملہ یہاں ہوا، یہ عجم کا معاملہ رہا. اسی کے سیدھے سیدھے سائملٹینیسلی عرب میں کیا ہو رہا تھا، عرب میں بھی یہ تحریک اٹھی. اس کا نام تھا اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یہ اخوانی کہلائے آگے چل کے. یہ پہلے آئی، جماعت اسلامی بعد میں آئی، لیکن متاثر وہیں سے ہوئے مودودی بھی. مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی اسی سے متاثر ہوئے، وہی کانسیپٹ ان کا بھی وہی تھا. وہ عربی میں کام کر رہے تھے، یہ عجم میں کام کر رہے تھے. دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، حکومت الہیہ قائم کریں گے. تو وہاں اٹھی ہے 1921 میں اسے قائم ہوئی، جماعت اسلامی سے 20 سال پہلے. اور اس کے بانی مبانی جو ہیں وہ ہیں امام حسن البنا، یہ مصری ہیں، مصر میں تحریک چلی اور 1906 میں پیدا ہوئے، 1906 میں پیدا ہوئے اور 1921 بالکل اپنی نوجوانی کا وقت تھا. تو اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی اور صاف لکھا کہ ہم حکومت اسلامیہ قائم کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے انہیں کئی مرتبہ جیل بھیجا، آخرکار گولیوں سے اڑا دیا گیا. حسن البنا شہید کہلائے بعد میں. جو اس وقت کی مصری حکومت تھی، وہ حکومت نے ان کو حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں گرفتار کی اور بات نہیں سنبھلی تو حکومت سے کیا ہے کسی اور خفیہ طریقے سے رکھ کر ان کو کیا ہے گولیوں سے شہید کر دیا گیا. اور یہ 49 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، یہ چلے گئے. پھر اس کے بعد اس کرسی پر آنے والے سید قطب کا خاندان پورا کا پورا ہے، اور سید قطب یہ بھی اسی عقیدے کے ہیں. اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں، جس میں یہی معاملہ ہے کہ کئی جگہ انہوں نے اسلاف کے عقیدے سے اختلاف کیا. اور ان کی جو مدت رہی وہ دراصل 1906 یہ بھی ہے پیدائش کے، لیکن 1960 میں باقاعدہ مصری حکومت نے انہیں سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھ گئے 1960 میں. اور یہ اندر پھر بنتی رہی، جس کا آخری عروج مرسی کے زمانے میں ہوا تھا، جو کہ مصر کا بادشاہ بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قید میں گئے، اور آج بھی کیا ہے انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں کہاں ہے. لیکن یہ اخوانیت پوری طور پہ پھیلی ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف آؤ، حکومت بنانے میں ہمیں ساتھ دو. کئی ہزاروں نوجوان عرب ان کے کیا ہے چکروں میں آئے، گھر برباد کیا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے حکومت میں بھی کیا ہے ان کا نام آیا، اور گھر کے گھر خاندان کے خاندان جان بھی گئی. حالانکہ کیا ہے جس عقیدے پہ زور دینا تھا توحید پہ جان جاتی تو ہم بھی کیا خوش ہوتے.
لیکن حکومت قائم کرنے کے لیے ہاتھ سے نعرہ بلند کر کے کوئی جان دے تو یہ غلطی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تحریک یہاں چل رہی تھی، یہ تحریک یہاں چلی، میٹیریل نصاب سب ایک ہی طرح کا تھا، سب ایک ہی طرح کا تھا. لیکن آج مجھے صرف جماعتوں کا کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک خلاصہ دینا ہے. تو اس طرح انہوں نے بھی کیا ہے منہج سلف سے ہٹا، توحیدی کا نعرہ بلند کیا ہے. تو اسی وجہ سے مسلمانوں، ہر توحید کا نعرہ بلند کرنے والا منہج سلف پہ نہیں ہے. سمجھو، یہ منہج سلف پہ وہی ہوگا جو توحید کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ اس کے اصول یہ ہو کہ کتاب و سنت کے ساتھ فہم صحابہ بھی ہمارے لیے امپورٹنس ہے. فہم صحابہ کو کوئی نہیں مانتا، ٹھوکریں کھاتا. جیسے اکابرین میں بڑے بڑے لوگ ٹھوکریں کھائے. مولانا مودودی کی شخصیت جو ایک لائبریری تھے اپنے آپ میں، ٹھوکریں کھائے، فہم صحابہ کو نہیں سمجھا. تو خلافت و ملوکیت لکھی جس میں صحابہ پہ لعن طعن ہو گیا. کئی احادیث کا انکار کیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، دجال کا انکار کر دیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، مہدی کا انکار کر دیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا. یہی حال ان کا بھی ہوا. حالانکہ یہ خود عرب تھے، سید قطب بہت سے اصولوں سے انکار کر گئے. کیوں؟ فہم صحابہ کو نہیں لیا. اخوانیت شائی رہی، حکومت حکومت حکومت، حالانکہ حکومت کا نعرہ کسی رسول نے نہیں اٹھایا. اسی طرح کی دوسری چھوٹی موٹی جماعتیں جو یہاں کی بن گئی ہیں، یہ سب سمجھیے کہ انہی کی ٹکڑیاں تھی جو بعد میں بن گئی. کہ وہ ٹی ایم ایم کے ہوں، وہ فلاں ہوں، وہ فلاں ہوں، اے ٹو زیڈ تک کیا ہے بنتی ہی رہتی ہے ہر دن. اب کس کس کا کیا بولوں. لیکن یہ سب منبع تھا یہ بہت بڑا، جس سے کیا ہے الگ 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 چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے. لیکن وہی بنیادی بات، تین باتیں سمجھ لیجئے. خالی توحید کا نعرہ کیا نہیں ہو جاتا، منہج سلف نہیں ہوتا. توحید و کتاب و سنت کے ساتھ اصحاب صحابہ کا فہم، اور اس حیثیت سے جنہوں نے اس سے روگردانی نہیں کی کسی معاملے میں، وہی بالکل سلف الصالحین کے منہج پہ ہیں. جو چیز دے کے گئے اسی پر ہیں، اس سے سرمو انحراف نہیں کیا، وہی سلف الصالحین میں ہے. لیکن جہاں غلطی ہوئی بھی منہج سلف سے ہٹے ہٹے. ہمیں یہ بولنے میں بھی کوئی انکار نہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کے کارناموں کی وجہ سے ان سب غلطیوں کو چھپا دو، تو ہم نہیں چھپا سکتے. یہ میرا اور تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ چھپا دے، یہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے. ہمیں بتانا ہی پڑے گا عوام کو کہ غلطی کیا ہوئی، غلطی کہاں نہیں ہوئی. تو یہ ایک مجموعہ تھا. میں نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو نہیں لیا ہوں، صرف وہ جن کا ایک اثر چھایا ہوا ہے لوگوں کے اوپر میں نے واضح کر دیا. کسی بھی جماعت میں جو میں نے ذکر کیا وہ صحیح منہج سلف پہ نہیں ہے. اللہ کے لیے اعتراض کرو، اگر کوئی ہے لٹریچر پڑھو، سمجھو غلطی کہاں ہوئی ہے، پھر اس سے نکلو اور ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول اور منہج سلف پہ قائم رہو. یہی وہ دین ہے جو سیدھا جنت لے جائے گا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.